بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ حدیں ہیں یہ حدیں اللہ کی ہیں، یعنی اللہ کی مقرر کی ہوئی طے کی ہوئی ہے، اور جو شخص فرما برداری کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تو داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ اسے باغوں میں، یعنی ایسے باغوں میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، اور ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ تو یہاں تلکا سے مراد تلکا حدود اللہ، تو تلکا سے مراد یتیموں کے بارے میں احکام اور وصیتیں اور وراثتیں ہیں۔ حدود اللہ سے مراد اس کے وہ شرعی احکام ہیں جن سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہوتا، یعنی جن سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہوتا۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 14۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا یعنی آگے بڑھے گا اللہ کی مقررہ یعنی طے کی ہوئی حدوں سے، تو داخل کرے گا اسے اللہ تعالیٰ آگ میں اور ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ نافع اور ابن عامر نے دونوں مقامات پر ندخلہ جمع متکلم کا صیغہ پڑھا ہے، ومن یتعد حدودہ ندخلہ پڑھا ہے اس طریقے سے، اور اس سے پہلے بھی ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات، تو دونوں جگہ ندخلہ جمع متکلم کا صیغہ پڑھا ہے۔ باقی قرآن یا کے ساتھ غائب کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی یدخلہ، اور یدخلہ کی ضمیر کو دونوں مواقع پر یعنی دونوں جگہوں پر من کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے مفرد ذکر کیا ہے۔ خالدینہ اور خالدن حال ہونے کی وجہ سے، حال ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے، ایک دفعہ جمع اور دوسری دفعہ مفرد، یعنی پہلے جو ہے اس سے پہلے آیت میں خالدینہ ہے اور یہاں خالدن ہے، تو پہلے جمع اور پھر مفرد، اور من کے لفظ کا، یعنی اس سے پہلے ہے نا ومن یطع اللہ اور ومن یعص اللہ، تو یہاں جو ہے لفظ من کا اور معنی کا اعتبار کرتے ہوئے ذکر کیا۔ خالد کو جو ہے نار کی صفت بنانا جائز نہیں ہے، ورنہ ضمیر کو ظاہر کرنا ضروری ہوتا۔ حقیقی اور اللاتی یعنی باپ شریک بہن بھائیوں کا ذکر جو ہے سورت کے آخر میں ہوگا۔ یہاں فرائض کے باقی ماندہ یعنی میراث کے بچے ہوئے مسائل ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب فرائض ترکے کے حصوں سے بڑھ جائے، یعنی جو حصے جو ہیں تو اب وہ مال کے حصوں سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو حصے کے مطابق ان میں سے ہر ایک میں نقص واقع ہوگا یعنی کمی واقع ہوگی۔ اس مسئلے کو عائلہ کہتے ہیں۔ تو یہ نام دینے کی وجہ سے اصحاب فرائض کے حصوں میں باہم تعارض ہوتا ہے یعنی ٹکراؤ ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی حصے کو دوسرے حصے پر ترجیح یعنی اہمیت نہیں دی جا سکتی، اس لیے ان کے اصل حصوں سے دوسرے حصوں کی طرف میلان کیا جاتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا۔ اس مسئلے کو دیون یعنی قرضوں پر بھی قیاس کیا جاتا ہے، جب لوگوں کے قرض جو ہے میت پر اس کے ترکے سے زائد ہوں، جو مال اس نے چھوڑا ہے اس سے زیادہ لوگوں کا قرضہ ہے، تو قرض خواہوں کے حصے میں جو ہے تناسب سے ایک
یعنی تناسب سے جو ہے کمی کر دی جاتی ہے، مناسب مقدار سے کمی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے عدد کے ایک نام ہے، جو لوگ اس سے واقف ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بہرحال تناسب سے کمی کی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس مسئلے پر اجماع ہوا، یعنی اتفاق ہوا کہ جب ایک عورت فوت ہوئی، انتقال کی، تو اس نے اپنے پیچھے ایک خاوند یعنی ایک شوہر اور 2 بہنیں چھوڑی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، ان سے مشورہ طلب کیا، ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی مر جاتا اور وہ اپنے پیچھے 6 درہم چھوڑ جاتا ہے، جبکہ اس پر ایک آدمی کے 3 درہم اور دوسرے کے 4 درہم تھے، یعنی ایک کا قرضہ 3 درہم اور دوسرے کا 4 درہم قرضہ تھا، تو یعنی 7 درہم اس پر قرضہ ہے اور وہ چھوڑ کر 6 درہم جا رہا ہے، تو کیا اس کے مال کے 7 حصے نہیں بنائے جائیں گے؟ تو صحابہ نے آپ کے قول کو پسند کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو پسند کیا۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد اس کی مخالفت کی، یعنی اس سے ہٹ کر بات کی اور اس مسئلے کا انکار کر دیا۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں یہ نہ کیا تھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے آپ کے خوف یعنی ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تھا، جبکہ آپ کا بڑا دبدبہ تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا گیا آپ کی جماعت کے ساتھ رائے جو ہے آپ کی اکیلی رائے سے ہمیں زیادہ محبوب ہے، آپ کی جماعت کے ساتھ رائے آپ کی اکیلی رائے سے ہمیں جو ہے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی آپ کی رائے بھی جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے، اکیلی رائے اتنی زیادہ پسندیدہ نہیں۔ تو اسی امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ ایک ذات جو عالج صحرا کے ریت کے ذرے شمار کر سکتی ہے، ایک صحرا کا نام ہے، تو وہاں کے یعنی جو ریتیلا علاقہ ہوتا ہے وہاں کی ریت کے ذرے جو شمار کر سکتا ہے، تو وہ مال میں نصف اور ثلث بنائے گی، یعنی آدھا آدھا اور 1/3 بنائے گی، جب نصف کرنے سے مال ختم ہو گیا، آدھا آدھا کرنے سے مال ختم ہو گیا، تو تیسرے حصے کی گنجائش کہاں؟ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے میراث میں اول کا قاعدہ کس نے جاری کیا؟ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر سارا واقعہ یعنی پورا قصہ ذکر کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قسم بخدا، یعنی اللہ کی قسم، اگر اسے مقدم رکھا جائے جسے اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھا ہے یعنی آگے رکھا ہے، تو اول کے قاعدے کو جاری نہ کرنا پڑے گا۔ حاکم نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسے مقدم کیا، کس کو آگے کیا؟ تو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے جس کے حصے کو دوسرے حصے کی صورت میں بیان کیا ہے تو مکمل ختم نہیں کیا، اور اسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا ہے، اور ہر وہ حصہ کہ جب اسے زائل کیا یعنی ہٹایا تو اس کے لیے باقی ماندہ یعنی بچے ہوئے کے سوا کچھ بیان نہ کیا، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤخر کیا ہے یعنی بعد میں کر دیا ہے۔ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدم کیا یعنی پہلے ذکر کیا وہ میاں بیوی ہے اور ماں ہیں، جسے مؤخر کیا یعنی بعد میں کیا وہ بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ جب ایسے ورثہ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقدم و مؤخر کیا ہے، تو وراثت کی تقسیم ان سے شروع ہوگی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا، اور انہیں پورا حق دیا جائے گا۔ اگر کوئی چیز باقی بچی تو اسے مؤخر کو دے دیا جائے گا، یعنی بعد والے کو دے دیا جائے گا۔ اگر کوئی چیز نہ بچی تو ان کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا۔ محمد بن حنفیہ نے اس قول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی موافقت کی ہے۔ دوسرا مسئلہ، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اصحاب فرائض یعنی جن کا حصہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے طے ہے، تو ترکے میں سے جو چھوڑ دیں گے یعنی مال میں سے جو بھی چھوڑ دیں گے وہ سب سے قریبی مرد کو ملے گا، یعنی بچنے کے بعد سب سے قریبی مرد کو ملے گا، جس طرح گزشتہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس آدمی کو عصبہ کہتے ہیں جب کوئی صاحب جو ہے فرضی نہ ہو۔ فرضی سے مطلب کہ شریعت میں جس کا حصہ طے نہ ہو، تو یہی مرد جو ہے تمام مال کا وارث ہوتا ہے۔ میت کے سب سے قریب اس کا بیٹا، پھر اس کا پوتا، پھر اس سے نیچے اگر ہو تو اس کا باپ
پھر دادا، پھر اس سے اوپر اگر ہو، پھر جو ہے حقیقی بھائی، پھر اللاتی بھائی یعنی باپ کی طرف سے، پھر حقیقی بھتیجا، پھر اللاتی بھائی کا بیٹا، ان سے جو نیچے ہو یعنی بیٹا، پوتا، پر پوتا، اس طریقے سے نیچے ہو، ان کا حق اسی طریقے پر ہوگا۔ پھر حقیقی چچا، پھر باپ کی طرف سے چچا، پھر ان کے بیٹے، اسی طرح پھر اسی طرح اگر ان سے نیچے ہو یعنی پوتا، پر پوتا، اس طریقے سے۔ پھر والد کے چچا، پہلے حقیقی اور پھر اللاتی یعنی باپ کی طرف سے، اور پھر ان کی اولاد، پھر ان کے نیچے اسی طرح، یعنی یہی سلسلہ چلے گا، داداؤں کے چچا الی نہایت تک، حضرت علی شیر خدا یعنی آخر تک، نیچے تک۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی بھائی جو ہے باہم وارث ہوتے ہیں یعنی آپس میں وارث بنتے ہیں، اللاتی بھائی یعنی باپ کی طرف سے بھائی باہم یعنی آپس میں وارث نہیں ہوتے۔ ایک آدمی حقیقی بھائی کا وارث نہیں ہوتا، ایک آدمی حقیقی بھائی کا وارث ہوتا ہے، اللاتی بھائی کا وارث نہیں ہوتا، یعنی باپ کی طرف سے یعنی بھائی کا وارث نہیں ہوتا۔ اس کو لیا گیا جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 سے۔ اسے امام ترمذی، ابن حاکم اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، صرف وہی اختلاف ہے جو بھائیوں کا دادا کے ساتھ تقسیم کرنے میں ہے۔ ایک اور مسئلہ سن لیں، مسئلہ یہ ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورتوں میں سے جس کا حصہ نصف یعنی آدھا اور 2/3 ہو، 2/3 ہو، تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ بن جاتی ہیں، کیونکہ یعنی پورا مال، بچا ہوا مال لے لیتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یہ معاملہ اولاد اور بھائیوں میں ہوگا۔ اور عورتوں میں سے جو اہل فرائض ہے نہیں یعنی جو حصے دار نہیں، جب کہ ان کا بھائی عصبہ ہے تو وہ عورتیں عصبہ نہ ہوگی، جس طرح پھوپھی اور بھتیجی۔ ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ عصبات میں سے آخری عصبہ بالاتفاق آزاد کرنے والا آقا ہوگا، یعنی سب سے اخیر درجے میں اگر کوئی عصبہ رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں نہ ہو تو پھر جس نے آزاد کیا ہے وہ آقا بھی عصبہ بنتا ہے۔ یعنی اگر مرنے والے کے اصحاب فروض یعنی حصے والے اور نسبی عصبات یعنی خونی رشتے کے اعتبار سے عصبہ نہ ہو تو آزاد کرنے والے آقا کو وراثت ملے گی۔ امام بیہقی اور عبدالرزاق نے روایت بیان کی ہے کہ ایک آدمی ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا، بارگاہ اقدس میں لایا، عرض کی کہ میں نے اسے خریدا اور آزاد کر دیا، اس کی میراث کا معاملہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے کوئی عصبہ چھوڑا تو اس کا عصبہ زیادہ حقدار ہوگا، یعنی نسبی کوئی رشتہ دار ہے وہ زیادہ حقدار ہوگا، وگرنہ ولا یعنی آزاد شدہ غلام کا مال، آزاد کیے ہوئے غلام کا مال تیرے لیے ہوگا۔ صحیحین میں ولا جو ہے آزاد کرنے والے کے لیے ہوگی، الولاء لمن اعتق، ولا جو ہے آزاد کرنے والے کو ملتی ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 493 کتاب العتق کے اندر موجود ہے۔ پھر آزاد کرنے والے کے عصبات اس کے مستحق ہوں گے یعنی عصبہ اس کے حقدار ہوں گے۔ عورتوں کے لیے کوئی ولا نہیں مگر جنہوں نے غلاموں کو آزاد کیا، یعنی اگر کوئی عورت نے غلام کو آزاد کیا یا ان کے آزاد کردہ غلاموں نے آزاد کیا، یعنی آزاد کیے ہوئے غلام نے کسی کو آزاد کیا، تو عورتوں کو بھی عصبہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی عورتوں کو ولا ملے گی۔ امام نسائی اور ابن ماجہ نے بنت حمزہ کی حدیث روایت کی ہے کہ بنت حمزہ نے ایک غلام آزاد کیا، اب اس کا غلام فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، جس کو اس نے آزاد کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا، جس نے اپنی بیٹی اور بنت حمزہ کو پیچھے چھوڑا، یعنی بیٹی اور آزاد کرنے والی کو چھوڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیٹی کو آدھا اور سابقہ مالکہ یعنی پہلے والی مالکہ بنت حمزہ کو نصف یعنی آدھا عطا فرمایا، آدھا دے دیا۔ دار قطنی اور طحاوی نے اس حدیث کو مرسل روایت کیا ہے۔ بیہقی نے کہا کہ تمام راوی اس بات پر متفق ہے
جمع ہیں کہ بنت حمزہ نے اسے آزاد کیا تھا، اس کے باپ نے اسے آزاد نہیں کیا تھا۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت بھی مروی ہے، اسے دارقطنی نے روایت کیا۔ مسئلہ، اصحاب فرائض کو، حصے والوں کو حصہ دینے کے بعد اگر ترکے میں سے یعنی مال میں سے کوئی حصہ بچ جائے اور میت کے لیے کوئی عصبہ نہ ہو تو اصحاب فرائض کے حصے کے مطابق باقی ماندہ مال یعنی بچا ہوا مال بھی انہیں دے دیا جائے گا، لیکن زوجین یعنی میاں بیوی اس میں شامل نہ ہوں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے، ان کی رائے ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ نے کہا کہ باقی ماندہ مال یعنی بچا ہوا مال انہیں نہیں دیا جائے گا، بلکہ باقی ماندہ مال یعنی بچا ہوا مال بیت المال میں جمع کرایا دیا جائے گا۔ اصحاب شافعی سے یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصحاب ہیں ان سے متاخرین نے یعنی بعد والوں نے یہ فتویٰ دیا کہ بیت المال کا نظام مناسب نہ ہونے کی وجہ سے اصحاب فرائض کو ہی باقی ماندہ دے دیا جائے گا، یعنی بیت المال کا سسٹم صحیح نہیں ہے، اس لیے جو بھی حصے بچ رہے ہیں تو اب حصوں والوں کو ہی وہ حصے دے دیے جائیں گے۔ قاضی عبدالوہاب مالکی نے ابو الحسن سے روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان نے حضرت علی، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے صحیح امر یہی ہے، یعنی اس طرح نقل کیا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ وہ ذو الارحام کو وارث نہیں بناتے۔ ذو الارحام یعنی جو ذی رحم ہوتے ہیں تو اب ان کو وارث نہیں بناتے، اور اصحاب فروض کی طرف حصے والوں کی طرف باقی ماندہ مال یعنی بچا ہوا مال نہیں لوٹاتے تھے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ذی رحم محرم رشتہ داروں کو وارث بناتے تھے۔ تو راوی نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا کرتے تھے؟ تو کہا وہ ایسے معاملے میں سب سے سخت تھے۔ شرح معانی الاثار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 431 سے یہ روایت لی گئی۔ آپ نے اپنی سند سے 2 ذریعوں سے اور سوید بن غفلہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا، انتقال کر گیا، اس نے اپنی بیٹی اور بیوی اور مالکہ چھوڑی۔ سوید نے کہا کہ میں نے حضرت علی شیر خدا سوید نے کہا کہ میں اس وقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس قسم کا معاملہ آپ کے سامنے پیش ہوا۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو آدھا اور بیوی کو 8واں حصہ، پھر بچا ہوا بیٹی کو ہی دے دیا اور مالکہ کو کوئی چیز نہ دی، مالک کو کوئی چیز نہ دی۔ حضرت ابو جعفر سے 2 سندوں کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ماندہ یعنی بچا ہوا جو ہے باقی ماندہ میراث کو بھی، بچی ہوئی میراث کو بھی حصے کے مطابق اصحاب فرائض کو دے دیتے تھے، یعنی جو حصے والے ہیں شریعت میں جن کا حصہ طے ہے تو بچا ہوا بھی انہی کی طرف ان کے حصے کے مطابق تقسیم کر دیتے تھے کہ جس کو چھٹا مل رہا ہے چھٹا، 8واں مل رہا ہے 8واں، ایسا بانٹ دیتے تھے۔ تو اب یہ روایت بھی جو ہے شرح معانی الاثار کتاب الفرائض جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 431 سے لی گئی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ مسروق سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ کے پاس ماں کی طرف سے بھائیوں اور ماں کا مسئلہ پیش ہوا، آپ نے بھائیوں کو 3 حصہ اور باقی ماندہ یعنی بچا ہوا جو ہے ماں کو دے دیا، فرمایا جس کا کوئی اور عصبہ نہ ہو ماں اس کا عصبہ ہے، یعنی ماں اس کی عصبہ بن جائے گی، یعنی پورا مال لے لے گی۔ وہ ماں کی موجودگی میں ماں کی طرف سے بھائیوں اور حقیقی بیٹی کی موجودگی میں پوتیوں اور حقیقی بہن کی موجودگی میں باپ کی طرف سے بہنوں اور بیوی، دادی اور شوہر کی طرف سے کوئی چیز نہیں لوٹاتے تھے۔ یہ روایت بھی طحاوی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 431 پر موجود ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے نزدیک صحیح وہ ہے جس طرف حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ گئے ہیں، نہ وہ کہ جس کی طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے ہیں کہ میراث میں سے جو چیز بچ جائے وہ اصحاب فروض کو یعنی حصے والوں کو ان کے حصے کے مطابق دے دیا جائے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا۔
اسی طرح قریب کے رشتہ داروں کو دور کے رشتہ داروں پر مقدم نہ کیا جائے، یعنی آگے نہ کیا جائے، بلکہ باقی ماندہ مال، بچے ہوئے مال کو حصے کے مطابق ان میں تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے مقررہ حصے یعنی طے کیے ہوئے حصے کے اعتبار سے وارث ہیں، جبکہ رشتہ داری مختلف ہے، الگ الگ ہیں۔ ان میں سے بعض یعنی کچھ جو ہے وہ قریبی رشتہ داری کی وجہ سے بعیدی یعنی دوری کی رشتہ دار سے میراث میں زیادہ کا مستحق نہیں۔ یہی ائمہ احناف یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا نقطہ نظر ہے، ان کی رائے ہے۔ اگلا مسئلہ، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرد اور عصبہ یعنی دو جہتوں کے، یعنی ایک تو فرض ہے اور ایک عصبہ ہے، یعنی جن کا حصہ طے ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو بچا ہوا مال لے لیتے ہیں۔ تو اب دو جہتوں، دو سمتوں کے اکٹھا ہونے کی صورت میں دونوں جہتوں کا اکٹھے اعتبار کیا جائے گا، ایک ساتھ ان کا شمار کیا جائے گا۔ جب ایک عورت 3 چچا زاد بھائی چھوڑ کر مر جاتی ہے تو ایک اس کا ماں کی طرف سے بھائی ہے، 3 چچا زاد بھائی ہیں ایک عورت کے، اور وہ عورت کا انتقال ہو گیا، تو ایک چچا زاد بھائی ماں کی طرف سے بن رہا ہے، دوسرا جو ہے شوہر کی طرف سے، دوسرا جو ہے اس کا خاوند ہے۔ ماں کی طرف سے بھائی کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ پھر سے آپ اس مسئلے کو سن لیں کہ ایک عورت جو ہے 3 چچا زاد بھائی چھوڑ کر انتقال کر جاتی ہے، تو ایک جو ہے اس کا ماں کی طرف سے بھائی ہے اور دوسرا اس کا شوہر ہے۔ تو اب ماں کی طرف سے بھائی کو جو ہے چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور دوسرے کو زوجیت کی وجہ سے نصف ملے گا، یعنی شوہر بھی بن رہا ہے نا، شوہر بھی ہے اور چچا زاد بھی ہے، تو دوسرے کو زوجیت کی وجہ سے آدھا ملے گا جو باقی بچے گا، کیونکہ قرآن میں آئے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، وہ ان تینوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ تو اب مسئلہ جو ہے 18 اجزاء کرنے سے صحیح ہوگا، یعنی 18 حصے بنیں گے مسئلے کے، اس کے ترکے کو 18 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 5 حصے جو ہے پہلے کو ملیں گے، پہلے والے یعنی بھائی کو ملیں گے، پھر اس کے بعد 11 حصے دوسرے کو ملیں گے کیونکہ وہ شوہر بھی ہے، اور 2 حصے تیسرے کو ملیں گے۔ جب فرض کی 2 جہتیں اکٹھی ہو جائیں تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اقوا صورت کے اعتبار سے وارث ہوگا، مضبوط صورت کے اعتبار سے وارث ہوگا، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں جہتوں کے اعتبار سے وارث ہوگا۔ یہ چیز ایک مجوسی میں ہی متصور ہو سکتی ہے کہ وہ ذی محرم عورت سے شادی کرتا ہے، تو مجوسیوں کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ ذی رحم محرم یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے وہ ان سے بھی شادی کر لیتے ہیں۔ تو اب وہ ذی رحم محرم عورت سے شادی کرتا ہے، پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ مجوسی مسلمان ہو گیا، یا مسلمان جو شبہ کی وجہ سے محرم سے وطی کرتا ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میری رضائی بہن ہے یا کچھ ایسا معاملہ ہے، اور اس نے اس سے نکاح کر لیا، تو شبہ ہے مطلب، اور مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو ایک مجوسی جو ہے اپنی بیٹی سے نکاح کرتا ہے، اس نے ایک بچی جنی، یعنی ایک بچی اس کی طرف سے جو ہے پیدا ہوئی، پھر دوسری بیٹی سے نکاح کرتا ہے، اس نے ایک لڑکا جنا، اس نے ایک مجوسی اپنی بیٹی سے نکاح کرتا ہے، تو اب وہ پہلی بیٹی سے ایک بچی پیدا ہوئی، پھر دوسری بیٹی سے نکاح کرتا ہے، اس سے ایک بچی پیدا ہوئی، تو اس بچے کی ماں اس کی ماں بھی ہے اور باپ کی طرف سے بہن بھی ہے بن رہی ہے، تو پہلی بیٹی اس بچے کی نانی بھی ہے اور باپ کی طرف سے بہن بھی ہے، تو یہ 2 جہتیں اکٹھی ہو گئی یہاں پر۔ تو اس میں اختلاف بھی ہوا ہے کہ وارث ہوں گے دونوں جہتوں سے یا نہیں ہوں گے، تو آپ حضرات نے ائمہ اکرام کی رائے کو سن لیا۔ اگلا مسئلہ،
اصحاب فروض اور عصبات کے علاوہ، یعنی اسبا اور اصحاب فروض جن کا حصہ شریعت میں طے ہے، ان کے علاوہ ذوی الارحام کی میراث کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے، قریبی رشتہ دار جو ہیں، جبکہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ زوجین کے علاوہ یعنی میاں بیوی کے علاوہ اگر اصحاب فروض میں سے حصے والوں میں سے کوئی ایک ہو اور اسبات میں سے کوئی ایک ہو تو ان ذوی الارحام کو وارث تسلیم نہیں کیا جائے گا، ان کو وارث نہیں مانا جائے گا، مگر وہ روایت جو سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ماموں کی لڑکی کی موجودگی میں وارث بنے گا۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ نے انہیں وارث بنایا، اور حضرت علی شیر خدا، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے یہی نقل کیا گیا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ ان کے وارث نہ بنانے کی طرف گئے ہیں۔ اگر اور وارث نہ ہو، دوسرے وارث نہ ہو تو مال بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا۔ علماء نے کہا کہ یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت زید اور زہری اور اوزاعی سے روایت ہے۔ شافعیہ میں سے متأخرین نے یعنی بعد والے حضرات نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انہیں وارث بنایا جائے گا، کیونکہ بیت المال کا نظام ٹھیک نہیں۔ ہمارے پیش نظر ہمارے سامنے ذوی الارحام کے وارث بننے کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر سے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے خطبے میں کہا کہ یہ آیت کریمہ اولو الارحام کے بارے میں نازل ہوئی، ان میں سے بعض سے قریبی ہیں، یعنی کچھ جو ہے ایک دوسرے سے قریبی ہیں۔ علماء نے یہ اعتراض کیا کہ اس آیت کے بارے میں اس آیت میں تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں، کیونکہ لوگ جو ہے منہ بولے بیٹوں کو ورثہ دیتے تھے، وراثت دیتے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو متبنہ بنایا تھا، بیٹا بنایا تھا، تو لوگ جو ہے دور جاہلیت میں یہ عہد و پیمان بھی کرتے تھے، یہ وعدہ لیتے تھے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکورہ آیت کو نازل فرمایا، یعنی ابھی آیت جو ذکر کی گئی اس کو نازل کیا تاکہ اس طرز عمل کا خاتمہ ہو، یعنی اس کا خاتمہ ہو اور میراث کو ذوی الارحام کی طرف پھیر دیا جائے۔ فرمایا کہ لوگوں کو ان کے آبا کے اعتبار سے بلاؤ، یعنی باپ کے اعتبار سے بلاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ انصاف پر مبنی ہے۔ جو اس کا اصل باپ ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو بلاؤ، یہ انصاف پر اس کی زیادہ بنیاد ہے۔ آیت میں اولو الارحام سے مراد اسبات ہیں اور اصحاب فروض ہیں۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ شان نزول مان بھی لیا جائے تب بھی اعتبار لفظ عموم کا ہوگا، یعنی عام لفظ کا اعتبار ہوگا۔ سب کے خصوص کا سبب یعنی جو وجہ ہے، ریزن ہے، اس کے خاص ہونے کا اعتبار نہ ہوگا۔ یہ لفظ جو ہے عام ہے، یہ اصحاب فروض اور اسبات اور دوسرے لوگوں کو بھی شامل ہے۔ ہمارے پیش نظر یعنی ہمارے سامنے کئی احادیث ہے، کئی حدیثیں۔ ایک جو ہے امامہ بن سہل کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کو تیر لگا، وہ مر گیا، ماموں کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماموں جو ہے اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، جس کا کوئی وارث نہ ہو تو ماموں اس کا وارث ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28۔ اسے امام احمد اور بزار نے روایت کیا ہے۔ امام طحاوی نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سرپرست ہے جس کا کوئی سرپرست نہ ہوگا، اور ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ حضرت مقدام بن معدی کرب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے کہ ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، وہ اس کا وارث ہوگا اور اس کی طرف سے دیت بھی دے گا۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسے امام احمد اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ نیز یعنی اس کے ساتھ جو ہے حاکم نے اس کی تصحیح بھی کی، یعنی اس کو صحیح قرار دیا، درست قرار دیا، اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابو زرعہ سے روایت کیا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح۔ امام بیہقی نے اضطراب کی وجہ سے اسے معلل قرار دیا ہے، یعنی اس میں علل پایا جا رہا ہے اور یہ علل حدیث کی قسم ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس نے مال چھوڑا یہ اس کے وارثوں کا ہوگا، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو میں اس کا وارث ہوں۔
میں اس کی دیت دوں گا اور اس کا وارث بنوں گا۔ ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، وہ اس کی طرف سے دیت دے گا اور اس کا وارث ہوگا۔ اور ایک روایت میں اسی کے مثل ہے، اسی کے مانند ہے، مگر یہ فرمایا کہ میں اس کا وارث بھی بنوں گا اور اس کی جان بھی چھڑاؤں گا۔ ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہیں، وہ اس کا وارث بھی۔ جی جی تو جی سوال یہ کیا گیا کہ اگر چچا ہیں اور ماموں ہیں تو پھر کیا چچا کے ہوتے ہوئے بھی ماموں وارث بنیں گے، تو یا چچا کو چھوڑ کر ماموں کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا، یہ سوال کیا گیا۔ تو چچا جو ہے وہ عصبات میں آتے ہیں، یعنی ان کو تو مال کا حصہ ملے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ وارثین کے اندر چچا وغیرہ بھی نہ ہو، تو پھر جس کا کوئی وارث نہیں ماموں اس کا وارث ہے، یہ حدیث پاک سے بتلایا گیا۔ تو بتلایا گیا کہ وہ اس کا وارث بھی بنے گا یعنی ماموں، اور اس کی جان بھی چھڑائے گا، یعنی کوئی دیت وغیرہ ہوگی تو دیت بھی دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد وَأَنَا وَارِثُ مَن لَّا وَارِثَ لَهُ، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کا مال جو ہے۔ یہ میں کہتا ہوں سے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے۔ جی جی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ میں اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ یعنی جس کا کوئی وارث نہیں اس کا مال بیت المال کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کے ذمہ دار ہیں، ولی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث بھی ہے کہ ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 سے یہ روایت لی گئی۔ اسے امام ترمذی، نسائی اور طحاوی نے روایت کیا۔ امام نسائی نے اضطراب کی وجہ سے اسے معلل قرار دیا، یہ بھی حدیث کی یعنی سند کے اعتبار سے ایک قسم ہے۔ دارقطنی نے اسے راجح اور بیہقی نے اسے موقوف قرار دیا۔ واسع بن حبان کی حدیث بھی ہے کہ ثابت بن دحدہ جو ہے فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا ایک شخص کا، تو یہ باہر سے آئے ہوئے تھے اور ان کے نسب کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا، کسی کو پتہ نہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن عدی سے فرمایا کیا تم اس کے نسب کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن منذر کو بلایا جو ان کا بھانجا تھا، اسے میراث عطا کی، یعنی ان کو میراث دے دی، بھانجے کو میراث دے دی۔ یہ روایت شرح معانی الآثار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 429 سے لی گئی۔ اسے امام طحاوی نے روایت کیا۔ امام طحاوی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آثار کو بھی بیان کیا کہ آپ نے پھپھی کو 2 ثلث یعنی 2/3 اور خالہ کو 1 ثلث یعنی 1/3 دیا۔ 2/3 باپ کی رشتہ داری کی وجہ سے اور 1/3 ماں کی رشتہ داری کی وجہ سے۔ یہ بھی طحاوی شریف سے اسی مقام سے لی گئی۔ علماء نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا، یعنی اس کو دلیل بنایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھوپھی اور خالہ کی وراثت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں اپنے طور پر کچھ نہیں جانتا، یہاں تک کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے۔ پھر فرمایا کہ پھوپھی اور خالہ کی وراثت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو وہ آدمی حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے خاموشی سے مجھے بتایا کہ ان دونوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا۔ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے۔ دارقطنی نے کہا کہ اس کو صرف مسعدہ نے محمد بن عمرو سے روایت کیا ہے۔ مسعدہ جو ہے وہ ضعیف ہے اور حدیث کو وضع کرنے والا یعنی گھڑنے والا ہے، تو جبکہ صحیح روایت جو ہے مرسل ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی مروی روایات جلا دی، یعنی ان سے نقل کی ہوئی جتنی روایات تھی سب کو جلا دیا۔ اسے حاکم نے عبداللہ بن دینار کی حدیث سے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے، اس کی سند میں عبداللہ بن جعفر مدنی ہے جو ضعیف ہے۔ حاکم نے اس کی ایک شاہد روایت نقل کی ہے جو شریک بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ حارث بن ابی عبید نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھوپھی اور خالہ کو میراث دیے جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے یہ ذکر کیا کہ اس سند میں سلیمان بن داؤد متروک ہے، یعنی ان سے حدیث نہیں لی جاتی۔ دارقطنی نے شریک کے علاوہ
ایک اور سند سے مرسل روایت نقل کی ہے، زید بن اسلم کی روایت جو عطا بن یسار سے مروی ہے یعنی نقل کی گئی ہے کہ ایک انصاری جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یعنی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی ہلاک ہوا یعنی انتقال کر گیا اور اس نے اپنے پیچھے اپنی پھوپھی اور خالہ چھوڑی ہے۔ تو اس نے یہ سوال کیا، تو اس نے یہ سوال اس وقت کیا جب کہ آپ دراز گوش پر سوار تھے، یعنی جو آپ کھچر وغیرہ پر سوار تھے، تو آپ رک گئے، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ ایک آدمی ہلاک ہوا، اس نے یعنی انتقال ہوا اور اس نے اپنی پھوپھی اور خالہ چھوڑی ہے اور ایک آدمی اس کے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ اسی طرح کرتے رہے، 3 مرتبہ ایسا ہی کرتے رہے یعنی دعا کرتے رہے، پھر فرمایا کہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ روایت جو ہے شرح معانی الآثار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 429 سے لی گئی۔ اسے امام طحاوی نے مختلف طرق سے یعنی الگ الگ طریقوں سے روایت کیا ہے، ساتھ ہی جو ہے دارقطنی اور نسائی نے روایت کیا۔ حدیث جو ہے مرسل ہے، حدیث پاک مرسل ہے یعنی اس کی سند میں ارسال ہے۔ ابو داؤد نے اسے مراسیل میں ذکر کیا، حاکم نے مستدرک میں ابو سعید کے ذکر کے ساتھ اسے متصل نقل کیا۔ اس کی سند میں ضعف ہے۔ طبرانی نے بھی صغیر میں اسے جو ہے ابو سعید کی حدیث سے متصل نقل کیا ہے، متصل سند کے ساتھ یعنی، جبکہ یہ روایت انہوں نے محمد بن حرص مخزومی کے تعارف میں نقل کی ہے۔ اس سلسلے میں ابو سعید کے علاوہ کوئی اور شخص قابل اعتراض نہیں۔ ان احادیث میں تطبیق کی یعنی موافقت کی صورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو ہے پھوپھی اور خالہ کو میراث دینے کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضور علیہ السلام سے سب سے پہلے پھوپھی اور خالہ کو میراث دینے کے بارے میں پوچھا گیا، پھر یہ آیت نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، یعنی اولو الارحام جو ہے ذی رحم محرم وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے افضل ہے، اعلیٰ ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی چیز نہیں۔ پھر ذوی الارحام کو وراثت دینے کے بارے میں حکم نازل ہوا تو آپ نے فرمایا کہ خالو اس کا وارث ہے جس کا کوئی اور وارث نہ ہو، واللہ اعلم۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفرائض صفحہ نمبر 201 سے یہ روایت لی گئی۔ مسئلہ، ذوی الارحام کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 میت کے فروع یعنی جس کو نسل کہتے ہیں ہم، بیٹا پوتا وغیرہ۔ نمبر 2 میت کے اصول یعنی اوپر باپ دادا وغیرہ۔ نمبر 3 میت کے قریبی اصل کے فروع، میت کے قریبی اصل کے فروع یعنی اس کے قریبی اصل کے جو بیٹے وغیرہ ہیں۔ نمبر 4 میت کے بعیدی اصل کے فروع، دور کے جو ہے تو ان کے جو اولاد ہے تو وہ مراد ہے۔ تو 4 ہے، ذوی الارحام کی 4 قسمیں۔ پہلی قسم دوسری قسم کو یعنی فرع کے ہوتے ہوئے اصل کی طرف، تو اولاد، اب آپ اس کو بہت باریکی سے سنیں۔ پہلی قسم جو ہے دوسری قسم کو اور دوسری تیسری کو اور تیسری چوتھی قسم کو محروم کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر بھائی جو پہلی والی قسم ہے ذوی الارحام کی کہ میت کے اگر فروع ہیں، خود اس کی اولاد ہے، تو پھر اب جو ہے قریب کے ہوتے ہوئے دور کی طرف نہیں جائیں گے، تو لہذا پہلی والی قسم دوسری کو اور دوسری تیسری کو، یعنی میت کے اصول موجود ہے تو اب میت کے جو قریبی اصل ہے ان کے فرع کی طرف نہیں جائیں گے، مطلب یعنی کہ مثال کے طور پر ان کے بیٹے پوتے وغیرہ ہے ان کی طرف نہیں جایا جائے گا، کیونکہ اس کے قریبی باپ دادا موجود ہیں، تو پھر لہٰذا اس کے چچا وغیرہ کے بچوں کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ مطلب ہر قسم سے قریبی جو ہے دور والے کو محروم کر دے گا، یہ قاعدہ ہے۔ اگر وہ برابر ہوں تو جس کا رشتہ ہے وارث کی وجہ سے ہوگا، تو جس کا رشتہ وارث کی وجہ سے ہوگا وہ ذی رحم کی وجہ سے رشتہ دار کو محروم کر دے گا، ذی رحم کی وجہ سے رشتہ دار کو محروم کر دے گا۔ بھائیوں، جیسے اس کی مثال بھی دی جا رہی ہے، بھائیوں، بہنوں، چچاؤں، پھوپھیوں، ماموں اور خالہ میں قرابت کی قوت کا اعتبار کیا جائے گا، جو زیادہ قریب ہے اس کو حصہ دیا جائے گا۔ اگر دائرہ قربت ایک ہو
ایک دائرہ گول نشان بنا دیا گیا۔ دائرہ قرابت یعنی رشتہ داری کا دائرہ ایک ہو تو حقیقی چچا کی بیٹی اللاتی چچا کی بیٹی سے اولا ہوگی۔ حقیقی چچا کی بیٹی باپ کی طرف سے جو چچا بنے، باپ شریک چچا کی بیٹی سے بہتر ہوگی حقیقی چچا کی بیٹی۔ جب دائرہ قرابت ایک نہ ہو تو قرابت کی قوت کا اعتبار نہ ہوگا، جس طرح ایک باپ کی اللاتی بہن ہے، ایک باپ کی اللاتی بہن ہے یعنی باپ شریک بہن ہے، اور ایک حقیقی خالہ ہے، تو اب ان میں سے کوئی بھی جو ہے دوسرے کو محروم نہیں کرے گی۔ باپ کی قرابت کی وجہ سے اسے 2/3 اور ماں کی قرابت کی وجہ سے 1/3 ملے گا۔ امام طحاوی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا، اور جسے 2 قربتیں حاصل ہو اس کا حصہ دگنا یعنی ڈبل ہو جائے گا، اور مال جو ہے ذوی الارحام میں افراد کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے گا، بانٹ دیا جائے گا۔ یہ نقطہ نظر امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام حسن کا ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ افراد کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ افراد کے اعتبار کے ساتھ ساتھ میت سے، مرنے والے سے ان کی قرابت کو یعنی رشتہ داری کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا، ملحوظ خاطر اس کا بھی یعنی لحاظ رکھا جائے گا۔ تفصیلی گفتگو طوالت کا یعنی لمبا ہونے کا تقاضا کرتی ہے، جبکہ یہاں اس کی گنجائش نہیں، اس لیے اب یعنی مختصر بات کہہ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جان بوجھ کر قتل جو ہے قاتل کو یعنی مارنے والے کو مقتول کی یعنی جس کو مارا گیا اس کی وراثت سے محروم کر دیتا ہے، مارنے والے کو محروم کر دیتا ہے، قتل کرنے والے کو محروم کر دیتا ہے۔ اسی طرح قتل خطا بھی قاتل کو یعنی جو جان بوجھ کر نہیں غلطی سے قتل ہو گیا لیکن دھاردار چیز سے ہوا ہے، وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ آگے آ رہی ہے، 5ویں پارے کے اندر وہ آئے گی۔ تو بہرحال قتل خطا بھی جو ہے قاتل کو مقتول کی وراثت سے محروم کر دیتا ہے، یہ ائمہ ثلاثہ کا نقطہ نظر ہے، یعنی امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نقطہ نظر ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ قتل کی صورت میں قاتل جو ہے وراثت کا حقدار ہوگا، ساتھ ہی جو ہے دیت میں اس کا حصہ نہ ہوگا۔ ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی ارشاد ہے کہ قاتل جو ہے وارث نہیں ہوتا، یعنی مقتول کا وارث نہیں ہوتا۔ جس نے مار دیا ہے تو وہ مرنے والے کا وارث نہیں ہوگا۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ کی حدیث سے روایت کیا، سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 201، کتاب الفرائض، باب میراث القاتل۔ اس سند میں اسحاق بن عبداللہ ہروی نام کے جو شخص ہے وہ متروک الحدیث ہے، یعنی ان سے حدیث نہیں لی جاتی۔ امام نسائی دارقطنی نے عمرو بن شعیب سے، انہوں نے والد سے اور انہوں نے دادا سے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔ امام بہقی اور دارقطنی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے اسی کے مثل یعنی اسی کے مانند روایت کیا۔ حضرت امام مالک نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے استدلال کیا، یعنی اس کو دلیل بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا 2 دینوں والے یعنی 2 مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ عورت جو ہے شوہر کی دیت اور اس کے مال کی وارث ہوگی، اور شوہر بھی عورت کی دیت اور اس کے مال کا وارث ہوگا، جبکہ ان میں سے ایک دوسرے کو جان بوجھ کر قتل نہ کرے۔ اگر ان میں سے ایک نے دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو وہ اس کی دیت کا وارث نہ ہوگا۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا۔ اس کی سند میں حسن بن صالح ہے جو مجروح ہے، یعنی ان پر جرح کی گئی ہے، اعتراض کیا گیا۔ ہاشم بن عروہ کی حدیث سے استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے ولی کو خطا قتل کر دیتا ہے، قتل خطا کرتا ہے تو وہ اس کے مال کا وارث ہوگا، لیکن مقتول کی دیت کا وارث نہیں ہوگا۔ مقتول کی دیت یعنی خون کی قیمت جس کو بولتے ہیں، اس کا وارث نہیں بنے گا۔ اس سند میں مسلم بن علی ہے۔ یحییٰ نے اس کے متعلق کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دارقطنی نے کہا کہ یہ متروک ہے، یعنی ان سے حدیث نہیں لی جاتی۔ دارقطنی نے اسے سعید بن مسیب کی حدیث سے مرسل روایت کیا کہ جان بوجھ کر یا خطا سے یعنی غلطی سے قتل کرنے والا مقتول کی دیت کا وارث نہیں ہوتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ ہم ان کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ احادیث جو ہے قتل خطا کی صورت میں بطریق مفہوم، یعنی جو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے اس کے طور پر بتلائے رہے ہیں
کہ قاتل کو مقتول کے وارث ہونے پر دلالت کرتی ہے یہ حدیث، قاتل کو مقتول کے وارث ہونے پر گواہی دے رہی ہے۔ ہمارے نزدیک مفہوم جو ہے حجت نہیں، یعنی اس سے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے نزدیک یہ چیز دلیل نہیں ہے۔ پھر یہ اصول کے بھی خلاف ہے کہ بعض ترکے میں یعنی کچھ حصے میں وارث مانا جائے اور کچھ میں وارث نہ مانا جائے، اصول کے خلاف ہے یہ چیز۔ اگلا مسئلہ، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمان جو ہے کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ اسے شیخین اور اصحاب سنن یعنی بخاری اور مسلم نے، یوں کہہ لیجئے کہ صحاح ستہ میں جو ہے اس کو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا۔ حضرت معاذ اور ابن مسیب اور نخعی سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان تو کافر کا وارث ہوگا لیکن اس کے برعکس نہیں ہوگا، یعنی اس کا الٹا نہیں ہوگا، یعنی کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ جس طرح مسلمان کتابیہ عورت سے شادی کر سکتا ہے لیکن کتابی مرد جو ہے مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ امام احمد نے اس حکم سے دو امروں کو یعنی دو معاملوں کو مستثنیٰ کیا ہے، الگ کیا ہے۔ ان میں کا ایک تو یہ ہے کہ مسلمان اس کافر غلام کا وارث ہوگا جس کو اس نے آزاد کیا، اور آزاد کیے ہوئے غلام کا کوئی اور وارث بھی نہ تھا تو مسلمان اس صورت میں وارث بنے گا۔ وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث سے استدلال کرتے ہیں، دلیل حاصل کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے کسی نصرانی کا وارث نہیں ہوگا مگر اس صورت میں کہ مرنے والا اس کا آزاد کردہ غلام یا لونڈی ہو یعنی باندی ہو۔ اسے دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ دار قطنی نے کہا کہ اسے موقوفاً روایت کیا گیا ہے اور یہ محفوظ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں غلام اور باندی سے مراد وہ غلام اور باندی ہے جنہیں تجارت کا اذن دیا گیا، انہیں تجارت کی اجازت دی گئی ہو، کیونکہ ان دونوں کا مال جو ہے آقا کا مال ہے۔ اس کے اوپر میراث کے لفظ کا اطلاق یعنی میراث کا لفظ بولا جانا مجازن ہوگا، کیونکہ آزاد شدہ یعنی جس کو آزاد کیا گیا حقیقت میں اب غلام نہیں ہوتا۔ دوسری صورت میں یہ ہے یعنی جو انہوں نے استثناء کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، تو دوسری صورت میں یہ ہے کہ جب مسلمان میت کے رشتہ دار کافر ہوں، جب مسلمان میت کے رشتہ دار کافر ہوں تو ترکے کی تقسیم کے پہلے یعنی مال کی تقسیم سے پہلے وہ مسلمان ہو جائے تو اس صورت میں آپ کے نزدیک وہ وراثت کے حقدار ہوں گے۔ پہلے حقدار نہیں تھے لیکن مال بانٹے جانے سے پہلے اگر وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو بھی حقدار مانا جائے گا۔ ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے نزدیک بھی جمہور مذہب کے مطابق مستحق نہ ہوں گے، یعنی مرنے کے وقت اس کے انتقال کے وقت جو لوگ وارث تھے وہی وارث کہلائیں گے، بعد میں ان کا اسلام قبول کرنا یعنی کوئی معتبر نہ ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تقسیم دور جاہلیت میں کی گئی وہ اسی طرح رہے گی، اور ہر وہ تقسیم جو اسلام میں کی گئی وہ اسلام کے ضابطے کے مطابق ہوگی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میراث دور جاہلیت میں تقسیم کی گئی وہ اسی کے مطابق رہے گی، اور جو دور اسلام میں تقسیم کی گئی وہ بھی اسی کے مطابق رہے گی۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ ابواب الفرائض صفحہ نمبر 202 سے لی گئی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ان دونوں احادیث میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ ان دونوں احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں وراثت کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین کردہ یعنی طے شدہ حصوں کے مطابق ہوگی، نہ جاہلیت کے۔ جی اسلام میں وراثت کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ حصوں کے مطابق ہوگی، نہ کہ جاہلیت کے طریقوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اسی طرح عروہ بن زبیر کی حدیث سے جو وہ استدلال کرتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہونے کے وقت جو چیز جس کی تھی اسی کی ہوگی، یعنی جو چیز مسلمان ہونے کے وقت جس کی تھی وہ اسی کی رہے گی۔ اسے ابن جوزی نے روایت کیا ہے۔ اگلا مسئلہ،
نصرانی جو ہے یہودی کا وارث ہوگا، اسی طرح یہودی نصرانی کا وارث ہوگا، اسی طرح کفر کی دو ملتوں والے، دو الگ الگ فرقے والے ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، کیونکہ یہ ایک ملت ہے، کفر جو ہے وہ ایک ہی ملت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے، اور اصل جو ہے وہ میراث ہے۔ امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ کا نقطہ نظر یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دو مختلف دینوں والے، دو الگ الگ مذہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ سنن ابن ماجہ ابواب الفرائض باب میراث اہل الاسلام صفحہ نمبر 200۔ اسے امام احمد اور نسائی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور دارقطنی نے عمرو بن شعیب سے، وہ اپنے والد سے اور وہ دادا سے روایت کرتے ہیں۔ اس سند میں یعقوب بن عطا ضعیف ہے، اسے جو ہے ابن حبان نے عبداللہ بن عمر کی حدیث سے بیان کیا، اور اسے ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا اور اسے غریب کہا، یعنی اس کی سند میں جو ہے ابی لیلہ وہ ضعیف ہے۔ بزار نے اسے ابو ہریرہ کی حدیث سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا، ایک ملت کے لوگ، ایک مذہب کے لوگ دوسری ملت کے لوگوں کے وارث نہیں بنتے، دوسرے مذہب والوں کے وارث نہیں بنتے۔ اس سند میں ایک راوی عمرو بن راشد ہے جو لین الحدیث ہے، یعنی حدیث کے بارے میں بڑے نرم ہیں۔ اسے امام نسائی اور حاکم اور دارقطنی نے حضرت اسامہ ابن زید کی حدیث سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا۔ دارقطنی نے کہا کہ اسامہ کی حدیث میں یہ الفاظ غیر محفوظ ہیں، یعنی سیف نہیں ہے، ان کی سلامت نہیں ہے، عبدالحق کو وہم ہوا، اس نے اسے امام مسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ بیہقی نے حضرت اسامہ کی حدیث سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، دو ملتوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ سنن کبریٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 218 کتاب الفرائض۔ اس کی سند میں خلیل بن مرہ جو ہے وہ خلیل بن مرہ ضعیف ہے۔ پھر ملتین یعنی دو مذہب والوں سے مراد اسلام اور کفر ہے، واللہ اعلم۔ اگلا مسئلہ، تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ وہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں پر خرچ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں شیعہ مخالف ہیں، یعنی وہ الگ جاتے ہیں، وہ اس مسئلے میں انبیاء کرام کے بعد افضل الخلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے ہیں، یعنی طعنہ دیتے ہیں ان کو کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو وراثت سے محروم رکھا۔ شیعہ نے تو یوں استدلال کیا، یعنی ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم انبیاء کرام کی جو جماعت ہے، انبیاء کرام کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ کر جائیں گے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ فرد ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے، یعنی جو ابھی تلاوت کی گئی، اس حدیث کی وجہ سے قرآن حکیم کا یہ حکم جو ہے یوصیکم اللہ چھوڑ دیا گیا، جبکہ یہ حدیث قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے۔ وورث سلیمان داؤد، سلیمان علیہ السلام جو ہے وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان فہب لی من لدنک ولیہ اور یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو برباد کریں، عجیب باتیں کرتے ہیں۔ کیا وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اگرچہ یہ حدیث ہمارے لیے آحاد ہے، یعنی خبر واحد ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سن رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اسے سنا تو یہ ان کے لیے متواتر سے بھی درجے میں بلند ہو گئی، یعنی جو تواتر کا جو درجہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک بڑی جماعت نقل کرتی ہے تو اس سے بھی درجے میں بلند ہو گئی، کیونکہ محسوسات متواترات سے بھی بلند مرتبہ ہے، یعنی ایسے لوگوں کا نقل کرنا، یعنی نیز ان کا یہ کہنا کہ اسے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور وہ فرد ہے، یعنی ایک ہی شخص ہے، یہ بھی باطل ہے۔ شیعہ لوگوں کا ایسا کہنا
کہ اس روایت کو نقل کرنے والے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایسا کہنا باطل ہے، بلکہ اسے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے روایت کیا، جن میں حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت ابو درداء، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں کہا، جن میں حضرت علی، یعنی ایسے لوگوں کی موجودگی میں کہ جن میں حضرت علی شیر خدا اور حضرت عباس، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے۔ ایسے لوگوں کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد آپ کی ذات تھی، یعنی خود حضور کی ذات تھی۔ تو صحابہ نے جواب دیا کہ جی ہاں ہم جانتے ہیں۔ پھر آپ جو ہے حضرت علی شیر خدا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا؟ دونوں نے کہا کہ بالکل ہم اس کو جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الفرائض جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 996 پر یہ روایت موجود ہے۔ ان تمام صحابہ کی روایات احادیث کی کتابوں میں، یعنی حدیثوں کی کتابوں میں صحیح اور ثابت ہے۔ یہ حدیث ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے درجہ شہرت تک پہنچی ہے، امت نے اسے قبول کیا ہے، اس پر اجماع کیا، اتفاق کیا ہے۔ شیعہ کی کتابوں میں ایسی روایت موجود ہے جو اس کی تائید کرتی ہیں۔ محمد بن یعقوب رازی نے کافی میں ابو البختری سے، انہوں نے عبداللہ جعفر بن محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہما سے روایت کیا کہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء جو ہے درہم اور دینار ورثہ چھوڑ کر نہیں جاتے، بے شک انہوں نے اپنی حدیثوں کا ورثہ چھوڑا۔ جس نے ان میں سے کچھ حصہ لیا اس نے وافر یعنی پورا حصہ لے لیا، ایک بڑا حصہ لے لیا۔ انما کا کلمہ جو ہے حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی لفظ انما جو ہے حصر کا فائدہ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وورث سلیمان داؤد سے مراد علم کی میراث ہے، اور جس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے، بتا رہی ہے، کیونکہ جہاں جو ہے یہ فرمایا، جس مقام پر یہ کہا گیا وورث سلیمان داؤد، تو وہاں اس کے آگے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر بھی ہے، ہمیں جو ہے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، یہ بھی ہے، کیونکہ علمنا کا قول جو ہے اس میراث کا بیان ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، آگے یہ بھی آیا یا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ علمنا کا مطلب یہ ہے میراث کا بیان، ہمیں میراث کون سی ملی کہ ہمیں علم ملا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان یرثنی ویرث من آل یعقوب، اس سے مراد بھی علم کی میراث ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ بن زکریا حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد کے مال کے وارث تو نہیں ہو سکتے تھے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے پورے مال کے وارث نہیں ہو سکتے تھے، جس چیز کے وہ وارث بن سکتے تھے وہ علم تھا۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، تو جس چیز کے وہ وارث بن سکتے تھے وہ علم تھا۔ تو علم بھی جو ہے، علم کے ذریعے سے علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ واللہ عالم، حقیقت حال کو اللہ رب العالمین خوب جاننے والا ہے۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر پڑھنے میں سننے میں کوئی لغزش خامی کوتاہی ہو مولا اسے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 15 سے تلاوت کریں گے۔